السلام علیکم، میں حذیفہ اشرف آسمی. ویلکم ٹو زیفیات، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کی جو ہماری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے پوڈ کاسٹ میں، آپ HSC کے انٹرنیشنل ٹرینر ایڈوائزر ہیں. ماشاءاللہ سے 25 سال کا تجربہ لیے ہوئے ویری انرجیٹک شخصیت، ویری انٹلیکچوئل پرسنالٹی، اور پاکستان سے باہر بھی سیفٹی کے حوالے سے پاکستان کا نام روشن کیے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میری مراد میاں محمد اکرم صاحب. السلام علیکم. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا. جی. اور انشاءاللہ آج HSC کے حوالے سے، سیفٹی کے حوالے سے گفتگو ہوگی آپ سے. سب سے پہلے آپ پلیز اپنا شارٹ انٹروڈکشن ضرور کروائیں. جی حذیفہ اشرف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے کال کی. دیکھیں کہ HSC جو ہیلتھ سیفٹی انوائرمنٹ ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی ریکگنیشن ہے. الحمدللہ ہم کوئی بھی کنسٹرکشن کرتے ہیں، آئل اینڈ گیس سیکٹر میں آتے ہیں، ہم کوئی گرین فیلڈ جاب کرتے ہیں، براؤن فیلڈ جاب کرتے ہیں، تو اس میں HSC کے پریکاشنس لینا بہت ضروری ہے. اس کے اسٹینڈرڈز ہیں الحمدللہ. اور میں الحمدللہ میرے پاس 32 انٹرنیشنل HSC سرٹیفکیشن ماشاءاللہ، زبردست الحمدللہ. اس کے علاوہ میں نبوش، IGC، اوشا، ایوش، اور اس کے علاوہ سو مینی ایسی جو HSC سرٹیفکیشن ہیں الحمدللہ میں نے کوالیفائی کی ہیں. ماشاءاللہ. تو پاکستان میں بھی میں نے کافی ٹائم گزارا. پاکستان کے علاوہ مڈل ایسٹ میں میرا بہت اچھا ٹائم گزرا ہے. زبردست. میں سعودی ارامکو سے سرٹیفائڈ HSC ٹرینر ہوں الحمدللہ. تو یہ ایک میں آپ کے ساتھ بڑی اچھی شیئرنگ کرنے جا رہا ہوں کہ 2013 میں ایک انٹرنیشنل سیمینار ہوا تھا سعودی عرب میں. ٹھیک. تو آئی واز دا اونلی single personality from Pakistan that who have qualified as a best toolbox trainer الحمدللہ. تو یہ بینگ اے پاکستانی میرے لیے بڑے پرائڈ مومنٹس تھے، اور پاکستان کے لیے یہ بڑے ایک پرائڈ مومنٹس ہوں گے، کیونکہ اس میں انڈینز بھی تھے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے لوگ تھے، ایجپشین تھے، فلپینو تھے. تو I was the only one personality from Pakistan that who was selected as HSC trainer at that place. تو یہ الحمدللہ ایک میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے، اور یہ لائف ٹائم میرے لیے فخر کی بات ہے. پاکستان کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے الحمدللہ. تو HSC میں الحمدللہ میں نے تقریباً 25 سال کا عرصہ گزارا ہے، اور اس میں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی HSC کے کافی ایسے اسٹینڈرڈز ہیں جن کو میٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. کنسٹرکشن سائٹس پہ اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم مختلف جو ہے گرے اسٹرکچر کھڑا کرتے ہیں، یا آئل اینڈ گیس سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں ابھی کافی چیزیں کرنے والی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستان میں کی ایسی انڈسٹریز ہیں جیسے کہ پری کاسٹ انڈسٹری ہے ہمارے، اور آئل اینڈ گیس سیکٹرز ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، اور کیمیکل کی جو انڈسٹریز ہیں، اس میں HSC کے الحمدللہ آلریڈی پریکاشنس لیے جا رہے ہیں. زبردست. تو آئی ہوپ سو انشاءاللہ ان فیوچر کہ ایسے جو ہے نا ہم اگر جو پریکاشنس لیں گے تو ہم حادثات سے بچ سکتے ہیں. بالکل. آپ HSC کے انٹرنیشنل ٹرینر ہیں، ایڈوائزر ہیں، تو آپ HSC کو انٹرنیشنل لیول پر کل کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی بہت اچھا کویشچن کیا ہے حذیفہ صاحب آپ نے. دیکھیں کہ HSC جو ہے یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کی اہمیت سے انکار ہم نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ HSC کی جو ابتدا ہے، یہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھ دی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم اگر ہاؤس کیپنگ کی بات کرتے ہیں تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صفائی ستھرائی کے متعلق بتایا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کسی چڑھائی پہ چڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس ٹائم بتا دیا 1400 سال پہلے. تو لیکن فرق یہ ہے کہ جو گورے ہیں، جو انگلش لوگ ہیں، جو آسٹریلین ہیں، جو امریکن ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کیا. صحیح. اور انفارچونیٹلی ہم نے اس کو اڈاپٹ نہیں کر پائے. تو یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہمارے لیے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ پاکستان میں بھی ان چیزوں کی ترویج ہوگی. تو گوروں نے کیا کیا ہے کہ اس کے اسٹینڈرڈز بنا لیے. ٹھیک ہے. ISO اسٹینڈرڈز ہے، جیسے ISO 45001 ہے، ISO 9001 ہے. تو وہ کیا انگلش نے کہ وہ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے مینیج کیا، اس کے اسٹینڈرڈز بنا لیے، اور وہی اسٹینڈرڈز اب کنسٹرکشن سیفٹی میں بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. آئل اینڈ گیس سیکٹر میں آ رہے ہیں، گرین فیلڈ جاب میں آ رہے ہیں، براؤن فیلڈ جاب میں آ رہے ہیں.
تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو فیوچر ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جو نئے آنے والے دوست ہیں، جیسے کہ ہمارے جو کیمیکل انجینئرز ہیں، مکینیکل انجینئرز ہیں، HSC انجینئرز ہیں، ان کا ایک بہت اچھا اس میں اسکوپ ہے، ایک بہت اچھا کیریئر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیفٹی جو ہے دیٹ از دی مائنڈ سیٹ. اوکے، اگر ہم اس کو مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کرتے، جو کہ ہمارے فرض کریں جو امپلائر ہیں، بیسکلی HSC کلچر از اسٹارٹڈ فرام ٹاپ ٹو باٹم. اوکے، اگر ہمارے جو امپلائر ہیں، ہمارے جو ہائر مینجمنٹ ہے، اگر وہ کمیٹیڈ ہے صحیح، تو پھر ہم HSC کلچر کو پروان چڑھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اگر ہماری ہائر مینجمنٹ چاہے وہ کسی بھی سیکٹر میں ہے، چاہے وہ کسی بھی انڈسٹریز میں ہے، اگر وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو پھر یہ HSC جو کلچر ہے وہ جسٹ اس کی اتنی برتھ نہیں ہو سکتی. اور اس میں پھر کیا ہوگا کہ انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ریٹس بڑھیں گے، انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ریشو بڑھے گی. ویسے میں نے یہ دیکھا انٹرنیشنل لیول پر، بلکہ ہمارے پاکستان میں بھی اس کی لیگل کمپلائنس ہے. یہ لیگلی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی کہ ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کریں گے تو اس کی ہمیں جو ہے نا وہ پلنٹی بھی پڑ سکتی ہے. اچھا، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہ تمام جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے تمام پریکاشنس لیں. جیسے کہ آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ مختلف پلازے میں آگ لگ گئی ہے، یا مختلف ایسے ایریاز میں ریکارڈ جل گیا، یا ویسے کوئی مسئلہ آ گیا، تو وہ کیا ہے کہ وہ سیفٹی پریکاشنس نہیں لیے گئے ہوتے. صحیح ہے. اگر ہم پراپر سیفٹی پریکاشنس لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کافی زیادہ اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. دیکھیے ایکسیڈنٹس کو ہم مکمل ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن ایکسیڈنٹس کو منیمائز کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو ہمارا ISO کے جو اسٹینڈرڈز ہیں یا OSHA کا اسٹینڈرڈز ہے، امریکن جو اسٹینڈرڈز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 88% ایکسیڈنٹس ہیں وہ ان سیف ایکٹ کی وجہ سے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور جو باقی جو 12% ایکسیڈنٹس ہیں وہ ان سیف کنڈیشن کی وجہ سے ہے. صحیح. تو اب یہ دیکھیں کہ مائنڈ سیٹ ہے. اگر ہم اپنے جو ورکرز ہیں، اپنے جو لیبرز ہیں، اس کو پراپر ٹریننگز دیں گے، اس کو موٹیویٹ کریں گے کہ اس میں آپ کے یہ ہیزرڈس ہیں، یہ رسک ہے، اس کے ہم رسک اسیسمنٹ بنائیں گے، جاب سیفٹی انالیسس بنائیں گے، تو اس سے ہم کافی زیادہ منیمائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے ممالک میں پوسٹ سیفٹی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. ان کے ایکسٹرا سیکنڈ پہ انہوں نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ اگر یہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا اڈاپٹ کر لیا جائے. جی جی جی. پاکستان میں آئے دن دیکھا جاتا ہے کبھی کوئی پلازا سڑ گیا، کبھی کوئی آگ لگ گئی، کہیں پر جو ہے وہ اسپارک ہو جاتا ہے. تو وہ سیفٹی یہاں تو ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹریننگز نہیں دی جاتی ہیں، یہ بھی شاید وجہ ہو سکتی ہے. تو پاکستان میں سیفٹی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے. پاکستان میں الحمدللہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جن امپلائیز کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے سیفٹی پریکاشنس کے تھرو کام کرنا ہے، ہماری جو لیبرز ہیں، ہمارا جو اسٹاف ہے، ہماری جو ورک فورس ہے، ہم نے ان کو تمام ٹریننگس دینی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ان کو تمام PPEs پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جیسے سیفٹی شوز ہے، ہیلمٹس ہے، سیفٹی ہارنس ہے، گاگلز ہیں، فیس شیلڈ ہے، وہ پرووائڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ سیفٹی از ناٹ دی رسپانسبلٹی آف اے سنگل پرسنالٹی. ٹھیک ہے. سیفٹی از دی رسپانسبلٹی آف ایوری پرسن ہو از ورکنگ ایٹ سائٹ ایریا. ہم انفارچونیٹلی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سیفٹی کی ذمہ داری جو HSC کی جو ٹیم ہے شاید اسی کی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جو بندہ بھی وہاں ڈیوٹی پہ موجود ہے، چاہے وہ پروجیکٹ مینیجر ہے، چاہے وہ سینئر مینیجر ہے، چاہے وہ کنسٹرکشن مینیجر ہے، چاہے سپروائزر ہے، چاہے لیبر ہے، وہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو سیفٹی پریکاشنس کے مطابق جو ہے نا وہ ڈیوٹی سر انجام دے. اب یہ دیکھیں جیسے آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا کہ آئے دن پاکستان میں ایسے حادثے کیے ہوتے ہیں. تو پاکستان میں اللہ کا بڑا شکر ہے پھر بھی کچھ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے سیفٹی پریکاشنس لی ہے. اس میں یہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ پراپر ٹریننگز نہیں ہوتی. لیک آف ٹریننگ کی وجہ سے، لیک آف مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو ہے نا یہ حادثے ہوتے ہیں. مختلف پلازوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو یہ دیکھیں کہ وہاں ہمارا ایک لیگل کمپلائنس ہونا چاہیے. گورنمنٹ کے جو رولز ہیں، ہمارا جو آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے، آکوپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکٹ جو ہے پاکستان کا، پنجاب گورنمنٹ کا، اس کی پراپر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اگر ہم اس کو پراپر کمپلائنس کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں. منیمائز ہو سکتا ہے. جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے. اب سیفٹی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ تو ہم نے بات کر لی نا کہ ان چیزوں کو منیمائز کریں گے بائی گیونگ دیم
لیکچرز سیشنز کے تھرو. لیکن پھر سیفٹی کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیفٹی کا پاکستان میں جی بہت اچھا برائٹ فیوچر ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے شروع کے وقتوں میں آپ کو 90s کی بات بتا رہا ہوں یا ارلی دس 2000 کی, تو اس وقت اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی. صحیح. اب میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں انہوں نے نبوش, IGC کو, اوشا کو, آیوش کو, سیفٹی کے جو اور پروگرامز ہیں ان کی بہت انہینسمنٹ کی ہے. تو اس میں جو ہماری جو پرائیویٹ انڈسٹریز ہے, جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں, ان کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی اویئرنیس کریٹ کی ہے. ورنہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں پاکستان میں کہ نرسری کلاس سے لے کر FSC تک ہمارا سیفٹی کا کوئی بھی ایک ایسا سبجیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ دیکھیں کہ میری ایک سجیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے, یہ جو ماشاء اللہ ہمارے جو ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو ماشاء اللہ ہمارے اوپر حکام بیٹھے ہیں, کہ سیفٹی کا ایک ٹاپک لازمی رکھیں تاکہ بچوں کو روڈ سیفٹی کے متعلق اویئرنیس دی جائے, فائر کے اوپر اویئرنیس دی جائے, الیکٹریکل سیفٹی کے اوپر اویئرنیس دی جائے. تو انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. ہمارے جو دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کے لوگ ہیں جیسے کہ انڈینس ہیں, بنگلہ دیش کے لوگ ہیں, سری لنکا کے لوگ ہیں, بھوٹان ہے, نیپال ہے, تو اس میں جیسے میں نے ان کے ساتھ باہر کام کیا مڈل ایسٹ میں, تو ان لوگوں کو اویئرنیس ہے. تو جیسے آسٹریلینس ہیں یا امیرکنز ہیں یا انگلش لوگ ہیں, ان کو تو یہ سیفٹی کے جو ٹاپکس ہیں یہ ارلی ایج سے, ارلی ایجوکیشن سے وہ دینا شروع کر دیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا سلیبس ڈیفائن نہیں ابھی تک کیا گیا تاکہ شروع سے لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے. تو اب دیکھیں کہ جیسے جیسے ہمارے جو انجینئرس ہیں وہ ماشاء اللہ جب انجینئرنگ کر لیتے ہیں یا گریجویٹس جو ہمارے ہیں بچے, وہ جب آتے ہیں تو پھر نبوش IG سے کرتے ہیں, آیوش کرتے ہیں, اوشا کرتے ہیں, یا اسکل ڈیولپمنٹ کے تھرو جو ہے نا 1 year ڈپلوما کرتے ہیں, تو ان کو یہ ایک اویئرنیس آتی ہے. تو پیچھے بیک گراؤنڈ جو ہے نا یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ کنڈیشن ہے ہماری پاکستان کی. اگر یہ لوگ اچھے طریقے سے ہمارے جو اتھارٹیز ہیں اس کا ایک سلیبس ڈیفائن کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارلی جو اویئرنیس ہوگی اس سے ہم اس کو کافی اچھے طریقے سے مینیمائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. ان شاء اللہ تعالیٰ میں ہماری جو پوڈ کاسٹ کے تھرو جو گورنمنٹ پاکستان کو سر نے جو تجویز پیش کی ہے, انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کام ہوگا, اور ہونا بھی چاہیے. یہ بیسک ہمارے نالج میں شامل ہونا چاہیے کہ کل کو اب یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہ ہو, آپ جیسے لوگ یہاں پہ موجود نہ ہو, سارے باہر چلے جائیں. یہ دیکھیں گے پاکستان میں زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم پھر باہر ہی چلے جاتے ہیں. پاکستان میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ, آپ نے یہ اویئرنیس ہمیں دی. بہت شکریہ.